اس کام کے لیے سمندر کا پرسکون ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر لہروں میں یہ کام کیا گیا تو اپومیٹکس صحیح الائنمنٹ میں ویسل کے اوپر نہیں لوڈ ہو پائے گا، اور یہ چیز ویسل اور اپومیٹکس دونوں کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ سپر ٹائفون کی وجہ سے سمندر میں کافی تیزی تھی، لہروں اور تیز ہواؤں کی وجہ سے یہ کام کرنا ممکن نہیں تھا۔ دوسری جانب وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور ساری ٹیم کا سٹریس لیول کافی زیادہ ہو چکا تھا۔ میٹیورولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ٹیم کو اگلی صبح صرف 2 گھنٹے کا وقت دیا گیا، جس میں چانسز تھے کہ سمندر پرسکون رہے گا۔ ان 2 گھنٹوں میں اگر یہ کام نہ لیا گیا تو پھر اس کے بعد اور کوئی چانس نہیں مل پائے گا۔ سپر ٹائفون اب صرف 36 گھنٹے دور تھا۔ صبح سویرے جیسے بتایا گیا تھا، سمندر پرسکون تھا اور پہلی فرصت میں آئل پلیٹ فارم کو ویسل کے اوپر کھینچ کے لایا گیا اور ویسل نے اس کو پانی سے نکال کے اپنے اوپر لوڈ کر لیا۔ سپر ٹائفون سے کئی گھنٹے پہلے اپومیٹکس آخرکار ساؤتھ کوریا کے لیے الوداع کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ شیل نے اپنے آئل پلیٹ فارم کو سپر ٹائفون سے بچا کر پہلا چیلنج تو کمپلیٹ کر لیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اب آگے کوئی چیلنج نہیں آنے والا۔ کئی مہینوں کے سفر کے بعد ساؤتھ ٹیکساس میں آئل پلیٹ فارم کو دوبارہ ان لوڈ کیا گیا، کیونکہ 4 موڈیولز ایسے تھے جن کو مینوفیکچر کیا جا رہا تھا۔ موڈیولز کو ایک ایک کر کے پلیٹ فارم پہ فٹ کیا گیا اور ایک بار پھر سے اس کو 130 کلومیٹر دور اپنی منزل کے لیے روانہ کیا گیا، جہاں اس کو اگلے 40 سالوں تک رہنا تھا۔ پورے 7 سالوں کی محنت کے بعد آخر کار وہ گھڑی آ چکی تھی جب اپومیٹکس کو 30,000 فیٹ نیچے آئل ویل کے ساتھ کنیکٹ کرنا تھا۔ جس جگہ اپومیٹکس پانی میں فلوٹ کر رہا تھا، یہیں سمندر کا باٹم 7,400 فیٹ ڈیپ ہے۔ یہ اتنی زیادہ گہرائی ہے کہ اس میں تقریباً 3 برج خلیفہ آسانی سے فٹ ہو سکتے ہیں، لیکن جس آئل ویل سے اپومیٹکس کو کنیکٹ کرنا تھا وہ حیران کن طور پہ اس گہرائی سے بھی مزید 22,600 فیٹ نیچے تھی۔ سمندر کی اتنی گہرائی میں پانی کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، جہاں پر کسی انسان کا جانا اور وہاں کوئی مشن سر انجام دینا امپاسبل ہوتا ہے۔ لہٰذا سمندر کے باٹم پہ آئل ویل کی اپومیٹکس کو کنیکٹ کرنے کے لیے ریموٹلی آپریٹڈ انڈر واٹر وہیکل کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ انسٹالیشن کرو، جو کہ ایک الگ پلیٹ فارم سے انڈر واٹر پائپ لائنز کو انسٹال کر رہا تھا، انہوں نے ROV کو کرین کی مدد سے سمندر کے اندر بھیجا۔ یہ ایک ایسا بہت ہی کمپلیکیٹڈ کام ہوتا ہے جس میں پائپ لائن کو ٹھیک آئل ویل کی اوپننگ کے اوپر جا کر لینڈ کرنا ہوتا ہے۔ 7,400 فیٹ نیچے کام اتنی ایکوریسی سے کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور ایکوریسی سے کام انجام دینے کے لیے کنٹرول اوپر بیٹھے ROV آپریٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جو کسی ویڈیو گیم کی طرح یہ مشن پرفارم کر رہا ہوتا ہے۔ خوش قسمتی سے یہ کام پہلی باری میں ہی کر لیا گیا۔ اب باری تھی پائپ کو انسٹالیشن پلیٹ فارم سے اپومیٹکس تک ٹرانسفر کرنے کی۔ اس پروسیس کو رائزر ٹرانسفر کہا جاتا ہے۔ اس میں 4 الگ الگ ویسلز ایک ساتھ کام کرتی ہیں۔ پہلے اپومیٹکس میں ایک چین نکالی گئی، پھر ROV نے یہ چین لے کر دوسری شپ تک پہنچائی، اس شپ سے یہ چین دوسرے پلیٹ فارم نے کھینچ لی، اور پھر آخر میں اپومیٹکس سے اس چین کو کھینچ کر پائپ کو اپنی طرف کر لیا گیا۔ اس کے بعد شروع کیا گیا ڈرلنگ کا کام۔ سی بیڈ سے بھی ہزاروں بیڈ نیچے، لگ بھگ 22,600 فیٹ نیچے پائپ کو آئل ویل تک ڈرل کرنا تھا۔ کئی مہینوں کی ڈرلنگ کے بعد آخر کار پائپ آئل ویل تک پہنچ چکا تھا۔ اب باری تھی آئل کو پمپ کرنے کی۔ اس لمحے کو دیکھنے کے لیے پوری ٹیم جمع ہو چکی تھی اور ایک بٹن کی مدد سے آئل پمپ کو آن کیا گیا۔ 30,000 فیٹ نیچے سے جب پہلی بار آئل پمپ ہوا تو سب کے چہروں پہ خوشی دیکھنے والی تھی۔ ورکرز، انجینئرز اور مینجمنٹ کی سارے سالوں کی محنت رنگ لے آئی تھی۔ آئل کا فلو اور اس کی کوالٹی بالکل پرفیکٹ تھی۔ آج اپومیٹکس ہر روز 1,75,000 پر بیرل آئل پروڈیوس کرتا ہے، اور اس سے اتنا فیول بنایا جاتا ہے جو 40 لاکھ گاڑیاں ایک دن میں استعمال کرتی ہیں۔ شیل کا ماننا ہے کہ اگلے 36 سالوں تک، یعنی 2060 تک، اپومیٹکس اسی طرح آئل پروڈیوس کرتا رہے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی اور انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی بہترین ویڈیو کے ساتھ۔